صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس کے محبوب بندوں کی شان، اللہ کے ولیوں کی شان ہم بیان کر سکیں. اولیاء کرام کی شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب ہوتے ہیں تو کن آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ان آداب کو بھی ہم بیان کرتے آ رہے ہیں. تو اسی موضوع پر یہ آج 20ویں ویڈیو ہے الحمدللہ. تو آج بھی چند ضروری باتیں سننے کو ملیں گی. شروع کرتے ہیں امام ابن عطاء اللہ السکندری کے قول سے. امام ابن عطاء اللہ السکندری وقت کے بڑے امام تھے، بہت بڑے ولی اللہ کہلاتے تھے. آپ نے اپنی کتاب الحکم کے اندر فرمایا کہ مَشَّأْنُ وجود الطلب انما الشأن ان ترزق حسن الادب. اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، بہت وسیع معنی بنتا ہے اس کا. مختصراً بس اتنا سمجھ لیجئے کہ امام ابن عطاء اللہ السکندری نے فرمایا کہ انسان کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس چیز کو پا لینا بڑی بات نہیں ہے. انسان کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس چیز کو پا لینا، اس چیز کو حاصل کر لینا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو پانے کے بعد اس کی قدر کرنا، جس طرح اس کے ساتھ ادب سے رہنا ہے اس طرح ادب سے رہنا بڑی بات ہے. صرف پا لینا بڑی بات نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص بہت خواہش رکھتا ہے کہ وہ کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، بہت ڈھونڈتا ہے اللہ کے ولیوں کو، طلب ہے اس کو اللہ کے ولیوں کی، تو صرف وہ اللہ کے ولیوں کو طلب کر رہا ہے اور اس کی طلب اس کو مل گئی ہے، یعنی کہ اللہ کے ولیوں تک وہ پہنچ گیا ہے، تو بڑی بات نہیں ہے. صرف پہنچنا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی بارگاہ میں جس طرح رہنا ہے اس طرح رہنا ہے، یہ بڑی بات ہے. ان کی بارگاہ میں جس طرح ادب کے ساتھ رہنا ہے اس طرح اگر رہ لے اور صحبت میں قائم رہے، تبھی صحبت میں کوئی قائم رہ سکے گا، ہمیشہ صحبت اختیار کر سکے گا، ورنہ بے ادبی کر کے دور ہو جائے گا. تو جو شخص کسی ولی اللہ کو ڈھونڈتا ہے بہت شدت سے اور پا لیتا ہے، تو صرف پا لینا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو پانے کے بعد ان کے ساتھ جس ادب کے ساتھ رہنا ہے اس ادب سے رہ کر ان کی صحبت ہی میں ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہ لینا بڑی بات ہے. یہ امام ابن عطاء اللہ السکندری نے سمجھایا.
آگے اسی کتاب کے اندر یہ بھی فرمایا کہ من جہل المرید ان یسیء الادب فتؤخر العقوبة عنه فيقول لو كان هذا سوء ادب لقطع الامداد واوجب الابعاد. کہ مرید کی جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ مرید کا یہ سوچنا بے ادبی کرنے کے بعد جب پکڑ نہ ہو، مرید جب کوئی بے ادبی کر لے پھر اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں مرید کا یہ سوچنا کہ اگر ہم نے جو کیا وہ بے ادبی تھی تو ہماری تو پکڑ ہو جاتی، اللہ کے ولی تو ہمیں دور کر دیتے، کوئی مدد ہی نہیں ملتی، لیکن ہمیں تو مدد مل رہی ہے، ہم تو اللہ کے ولی کے قریب ہی ہیں، تو ہم نے جو کیا وہ بے ادبی نہیں ہوگی، ہم نے ادب ہی اختیار کیا ہوگا، ہم نے بے ادبی نہیں کی ہوگی. ایسے سوچنا بے ادبی کے بعد یہ مرید کی جہالت ہے، مرید کی جہالت ہے. کیونکہ پکڑ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو سزا نہیں مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بے ادبی نہیں کی ہے. کبھی کبھی اولیاء اکرام مرید کے بے ادبی کو نظر انداز کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بے ادبی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی غلطی سدھار سکے، اللہ کے ولی سے معافی مانگ سکے، اپنی غلطی کا اعتراف کر سکے. تو ایسے موقع پر بے ادبی کرنے کے بعد مرید یہ سوچنے لگے کہ اگر میں نے بے ادبی کی تھی تو مجھے تو اللہ کے ولی سزا دیتے، مجھے تو دور کر دیتے، لیکن میں تو قریب ہی ہوں، تو میں نے جو کیا ہے وہ بے ادبی نہیں. یہ سوچنا بہت بڑی جہالت ہے. فرمایا جو ایسے گمان کرتا ہے، اس سوچ میں پڑے رہتا ہے، فقد یقطع المدد عنہ من حیث لا یشعر، اس کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ اچانک پکڑ ہو جائے گی، مدد ختم ہو جائے گی، وہ دور کر دیا جائے گا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے. تو اس لیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے اگر کوئی بے ادبی ہوتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر ان کے بارگاہ میں سنائیے گا اور معافی طلب کر لیجیے گا، وہ ضرور معاف کریں گے. وہ رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمن ہیں، تو ان کے اندر رحمانی صفات ہوتے ہیں. اور اگر آپ بے ادبی کرنے کے بعد معافی نہیں مانگتے ہیں تو ایک کے بعد ایک بے ادبی ہوتی چلی جائے گی اس بے ادبی کی وجہ سے. اور اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر بے ادبی کی تو پکڑ ہوتی، تو یہ آپ کی جہالت ہے، یہ آپ کی جہالت ہے. اچانک پکڑ ہوگی، آپ کو شعور تک نہیں ہوگا، اس لیے اس کا خیال رکھیے. اسی طرح امام ابن عجیبہ نے اپنی کتاب بحر المدید کے اندر، اپنی مشہور تفسیر کے اندر فرمایا کل من اساء الادب مع استاذہ قسا قلبہ، جو شخص اپنے شیخ کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، قسا قلبہ، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے. قسوۃ القلب ایک بیماری ہے. وَذَهَبَ حَالُهُ وَلُبُّهُ، اس کا جو حال یعنی کہ جس حال پر وہ تھا سب کچھ کھو دیتا ہے. بہت پیر کی بارگاہ میں صحبت کر کے، پیر کی بارگاہ میں صحبت اختیار کر کے جہاں تک وہ پہنچا تھا سب کچھ وہ کھو دے گا بے ادبی کرنے سے. فَإِن رَجَعَ قَرِيبًا وَاسْتَدْرَكَ مَا فَاتَ لَانَ قَلْبُهُ وَنَهَبَ حَالُهُ، اگر وہ جلد ہی توبہ کر لیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، بے ادبی سے باز آ جاتا ہے اور غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، لَانَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل پھر سے سافٹ ہو جاتا ہے، جس طرح پہلے تھا ویسے ہو جاتا ہے. لین بولتے ہیں، سافٹ ہو جاتا ہے اس کا دل، اور اس کی جو حالت پہلے تھی ویسی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد فرمایا وَلِلْقَلْبِ الْقَاسِ عَلَامَاتٌ، قسوۃ القلب کے علامات یعنی کہ دل کا مردار ہو جانا، دل کا پتھر کی طرح ہو جانا، سخت ہو جانا، اس کے علامات ہیں. منہا جمود العین، آنکھوں کا جامد ہو جانا، یعنی کہ آنسو ہی نہیں نکلتے اس کی آنکھوں سے، رونا ہی نہیں آتا اس کو. آخرت کی یاد دلائی جائے تب بھی کوئی اثر نہیں،
اس کے گناہ یاد دلائے جائے تب بھی کوئی اثر نہیں، کچھ بھی اس سے کہا جائے، محبت کے بارے میں کچھ چرچا ہو، کوئی اثر نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں نکلتے۔ تو یہ قسوۃ القلب کی علامت ہے۔ وطول الامل، لمبی امیدیں لے کر بیٹھتا ہے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، مجھے تو اور بہت ساری لمبی عمر باقی ہے، یہ سب طول العمل میں شامل ہے۔ لمبی امیدیں رکھنا، میں تو اور بہت سال جینے والا ہوں، کر لیں گے، عمل کر لیں گے۔ اور بہت خواہشات رکھنا، خواہشات کا دل کے اندر پیدا ہو جانا، یہ سب قسوۃ القلب کی علامت ہے۔ آگے فرمایا عدم الحزن علی ما فاتہ من الطاعات، اگر عبادتیں چھوٹ جائیں، نماز قضا ہو جائے یا کوئی طاعت کا موقع، نیک کام کا موقع چھوٹ جائے، جانے دو یار، ایسے کہے گا، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا اس بات پر۔ وما صدر منہ من السیئات، اور اگر وہ کوئی غلطی کر لے، گناہ ہو جائے، تب اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو فرمایا آگے وَدَوَاؤُهُ صُحْبَةُ الْفُقَرَاءِ الذَّاكِرِينَ الْخَاشِعِينَ، تو دوا کیا ہے؟ قلب اس طرح سخت ہو جائے، قسوۃ القلب کی بیماری اگر کسی شخص کو ہو جائے تو دوا کیا ہے؟ فرمایا صحبت الفقراء الذاکرین الخاشعین، جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوتے ہیں، اولیاء اکرام جن کو فقراء بھی کہا جاتا ہے، ایسے ولیوں کی بارگاہ میں جائے اور ان کی صحبت اختیار کرے، یہی دوا ہے اس کی۔ آگے فرمایا دوسری دوا والجلوس بین یدی العارفین الکاملین، کامل جو عارف ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے، کمالیت والے اولیاء اکرام، ان کی بارگاہ میں جا کر بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھے، یہی دوا ہے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھے گا تو ان کے دل کا جو اثر ہوگا یہ اس کے دل پر بھی آئے گا۔ پھر فرمایا وتعاہد الصیام، پھر روزہ رکھے۔ صرف روزہ رکھ لینا، نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا قسوۃ القلب کو دور کرنے کے لیے، پہلے اللہ کے ولیوں سے جڑ جائے، پھر عبادتیں کریں تو عبادت رنگ لائے گی، ورنہ آپ صرف عبادتیں کرتے رہیں گے تو ثواب تو ملے گا ایک طرف، لیکن آپ کے دل کی جو بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اس کے علاج کے لیے آپ کو طبیب کے پاس آنا ہے، وہی آپ کا علاج کر سکیں گے جو بیمار نہ ہوں، جو بیماریوں کا علاج جانتے ہوں۔ اللہ کے اولیاء اکرام اہل القلب ہوتے ہیں، دل تو انہی کے پاس ہوتا ہے، تو ان کے پاس آئیں۔ پھر تعاہد الصیام، ان کی صحبت اختیار کرنے کے بعد روزے کا اہتمام کریں۔ پھر والصلاۃ باللیل والناس نیام، یعنی کہ رات میں نماز پڑھا کرے جب لوگ سوتے ہوتے ہیں، یعنی کہ تہجد کی نماز ادا کرے۔ والتضرع الی الحی القیوم الذی لا ینام، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کی اس بیماری سے اسے نجات عطا فرمائے، تو ضرور اس کو قسوۃ القلب کی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ امام شعرانی نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ کے اندر فرمایا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے اپنے مریدوں سے کہ اتبعو، میری اتباع کرو، ولا تبتدعو، اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہ کرو۔ بدعت سے مراد یہاں پر اپنی منمانی نہ کرو، جو ہم حکم دیتے ہیں اس کے مطابق چلو، اتباع کرو۔ وَأَطِيعُوا، اطاعت میں رہو، جو حکم دیا جاتا ہے اس کو مانو، جس سے روکا جاتا ہے وہ مت کرو، یہ سب اطاعت میں شامل ہے۔ وَلَا تُخَالِفُوا، مخالفت نہ کرو۔ اطیعوا کہا، کوئی حکم دیا تو فرما برداری کرنا اطاعت ہے۔ وَلَا تُخَالِفُوا سے مراد کوئی کسی چیز سے روکا تو وہ چیز نہ کرنا ہی غیر مخالفت ہے، یعنی کہ وہ چیز کیے بغیر رہنا ہے۔ لا تخالفوا کا مطلب مخالفت نہ کرو۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، کیونکہ یہ جو راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اس میں ہوتے ہوئے آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پریشانیاں آئیں گی، آزمائش آئے گی، تو ایسے وقت میں صبر نہیں کریں گے تو ناکام رہیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے، تو صبر کرنا ہے۔ وَلَا تَجْزَعُوا، جزا نہ اختیار کرو، صبر کا اپوزٹ ہے جزا۔
صبر نہ کرے بغیر یوں شکایت دل میں کرنا کہ کوئی مصیبت جب آئے تو یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے، ہمیشہ ایک کے بعد ایک مصیبت آتی رہتی ہے، کیا کریں، فرصت ہی نہیں ہے مصیبتوں سے. اس طرح شکایتیں دل میں کرنا یہ جزا ہے، پریشان ہو جانا یہ سب جزا ہے. وَثْبُتُوا، پھر ثابت قدم رہو، یعنی کہ آج اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ ہیں، کر ڈگمگا جائیں آپ اور یقین کو چھوڑ دیں، یہ سب ثابت قدم نہ رہنے کی مثال ہے. ثابت قدم جب اللہ کے ولی ہیں، سوچ کر آپ نے یقین کے ساتھ جب ان کا ساتھ اختیار کیا ہے، ان کی صحبت اختیار کیا ہے، تو اس پر آپ کو ثابت رہنا ہے. لاکھ وسوسے دل میں شیطان ڈالے گا، اس کا کام ہی یہی ہے، لیکن آپ کو ان وسوسوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، ان کے پیچھے نہیں جانا ہے. آگے فرمایا وَلَا تَتَمَزَّقُوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو، وَانْتَظِرُوا، اور انتظار کرو، اللہ کے طرف سے فتح ملے گی، کامیابی نصیب ہوگی، انتظار کرو. وَلَا تَيْأَسُوا، مایوس نہ ہو جانا. وَاجْتَمِعُوا عَلَى الذِّكْرِ، اور ذکر کی مجالس ہوں تو اس میں سب مل کر ذکر کیا کرو. وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اور اپنے اپنے فرقے نہ بنا لو، یعنی کہ اختلافات نہ پیدا کرو. وَتَطَهَّرُوا عَنِ الذُّنُوبِ، گناہوں کو چھوڑو، گناہوں سے پاک ہو جاؤ. اس اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے آپ گناہ بھی کرتے رہیں گے، یہ نہیں چلے گا. اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنے کے بعد جس دن آئے تھے اس کے بعد سے ترقی ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں. پہلے دن جیسا حال آپ کے دل کا حال جو تھا اس سے بہتر اگلے دن ہونا چاہیے. جو گناہ آپ پہلے کرتے تھے، اللہ کے ولیوں سے جڑنے کے بعد ان گناہوں سے آپ باز آ جائیں، یہی علامت ہے کہ آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، یہی علامت ہے. ورنہ آپ کی جو صحبت ہے وہ اس میں کچھ کمی ہے، اسی لیے آپ گناہوں کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. اس کا خیال رکھیں. وَتَطَهَّرُوا عَنِ الذُّنُوبِ، گناہوں سے پاک ہو جائیں. وَعَنْ بَابِ مَوْلَاكُمْ لَا تَبْرَحُوا، اللہ کی چوکٹ سے کہیں مت جانا، وہیں پڑے رہنا. اللہ کی چوکٹ سے مراد دنیا میں اللہ کے ولیوں کو پانا ہی اللہ کو پا لینا ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کو تو آپ ڈائریکٹ پا نہیں سکتے. لیکن اگر آپ کا تعلق کسی ایسے بارگاہ سے ہو گیا جس کا تعلق اللہ سے ہے تو آپ نے خدا کو پا لیا ہے، یہی مطلب ہے. تو جب آپ نے ایسی بارگاہ کو پا لیا ہے تو اسی بارگاہ میں پڑے رہو، کہیں مت جانا، وہیں سے سب کچھ حاصل ہونے والا ہے. یہ نہ سوچو کہ کتنے دن سے پڑے ہیں کچھ نہیں حاصل ہو رہا، یہ سب بے ادبی ہے. وہاں پڑے رہنا ہی سب سے بڑا نصیب ہے، ان کے در پر پڑے رہو. یہی مراد ہے شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کے قول کا. تو یہ جو نصیحتیں ہیں پیران پیر کی، اس پر ہر مرید کو عمل کرنا چاہیے. آگے امام اسماعیل الحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روح البیان کے اندر جو مشہور تفسیر ہے فرمایا کہ سیدنا ابو یزید البسطامی قدس اللہ سرہ العزیز 6 چیزوں کی نصیحت دیتے ہیں مریدوں کو. نمبر 1 استعمال العلم، جو علم سیکھا ہے مرید اس پر وہ عمل کرے. نمبر 2 حسن الادب، ادب، بہترین ادب پر چلے، بہترین ادب اختیار کرے، جتنا ہو سکے اتنا با ادب بن جائے. ومحاسبۃ النفس، محاسبۃ النفس سے مراد یہ ہے کہ مرید اپنے نفس کا حساب کرے. اگر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہے تو سوچے کیا میں ادب سے رہتا ہوں؟ کیا یہی ادب ہے؟ کیا اس سے بھی بہتر کوئی ادب ہے؟ کیا مجھ سے کوئی ادب چھوٹ رہا ہے؟ کیا میں کوئی گناہ کر رہا ہوں؟ کیا میں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میری زندگی میں ترقی ہو رہی ہے؟ یہ سب محاسبۃ النفس ہے. پہلے جو میرا حال تھا اس سے میں بہتر ہوا ہوں کہ نہیں؟ پہلے جو میرے اخلاق تھے اس سے میرے اخلاق اچھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب مرید کو سوچنا ہے، مرید کے ادب میں سے ہے. وحفظ اللسان، لسان کی یعنی کہ زبان کی حفاظت کرے، برے بات نہ کہے،
کسی کا دل نہ توڑے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے، کسی کا دل نہ توڑے، ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، خاص کر آپ کے پیر بھائیوں کو جس بات سے تکلیف ہوتی ہے اس بات کو اپنی زبان سے ہرگز نہ کہیے گا۔ وَكَثْرَةُ الْعِبَادَةِ، اور عبادت میں زیادتی کریں، جتنی ہو سکے اتنی عبادت کریں۔ وَمُتَابَعَةُ السُّنَّةِ، اور سنت کی اتباع کریں۔ تو یہ جو 6 نصیحتیں ہیں امام ابو یزید البسطامی نے مریدوں سے کیا، اس پر بھی ہر مرید کو چلنا چاہیے۔ اسی طرح سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز کا بھی ایک قول سماعت فرمائیے گا۔ فرمایا آپ نے کہ من علامت المحب الصادق ان یسلم نفسہ دائما لطاعت اللہ، سچے محب کی علامت یہ ہے، یعنی کہ اللہ کو چاہنے والا جو بھی ہو، اگر وہ اس کی چاہت میں سچا ہے، اللہ کو سچ میں چاہتا ہے، اگر اس کی چاہت صادق ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو اللہ کی طاعت کے لیے ہمیشہ تسلیم کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی طاعت کا، اللہ کی فرما برداری کا جب بھی کوئی موقع ملتا ہے وہ فوراً فرما برداری کرتا ہے، دیر نہیں کرتا، تاخیر نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے ولی اللہ کی اطاعت کا تو وہ فوراً ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کے ولی کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے۔ رسول اللہ کے وارث ہیں نا اولیاء کرام، رسول اللہ کے وارث کی اطاعت کرنا رسول اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے تو اللہ کی ہی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی۔ آگے امام شعرانی نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ کے اندر فرمایا کہ امام شاذلی قدس اللہ سرہ العزیز بہت بڑی عظمت والے ولی اللہ گزرے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تجالس العارفین الا بالادب، عارفین کی صحبت میں ادب کے ساتھ ہی رہو، بغیر ادب کے ہرگز نہ رہنا۔ فربما مقت من اساء ادبہ معہ، فربما مقت من اساء الادب معہم، یعنی کہ عارفین کے ساتھ جب کوئی بے ادبی کرتا ہے تو کبھی اللہ کے ولی ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان کی ناراضگی اگر کوئی حاصل کرے تو کیا ہوگا؟ محا من دیوان القرب، یعنی کہ اس کا نام قربت والوں کے لسٹ میں سے اللہ کے ولی مٹا دیتے ہیں۔ قربت والوں کی لسٹ میں سے اگر اس کا نام مٹ جائے تو خدا تک کیسے پہنچے گا؟ تو اس لیے بے ادبی سے بچیے گا۔ آج کی تقریر میں بے ادبی سے بچنے ہی کے بارے میں زیادہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اگلا ادب، مرید کو یہ چاہیے کہ وہ وقت کا پورا اہتمام کرے۔ سرکار حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس قول کو امام ابن عجیبہ نے اپنی کتاب بحر المدید کے اندر جو مشہور تفسیر ہے اس کے اندر ذکر کیا کہ سرکار حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ادرکت اقواما کانوا علی ساعاتہم اشفق منکم علی دینارکم ودراہیمکم، ہم نے ایسے اقوام کو پایا، ایسے لوگوں کی صحبت ہم نے پائی، ایسے لوگوں کی صحبت میں ہم رہ چکے ہیں جو وقت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ آج تم لوگ جتنا پیسوں کا اہتمام کرتے ہو، جتنا پیسوں کا خیال رکھتے ہو، اس سے کہیں بڑھ کر وہ لوگ وقت کا اہتمام کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم صحبت میں رہے، ایسے لوگوں کی صحبت ہم نے اختیار کی۔ سیدنا حسن البصری نے فرمایا، آگے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح تم کسی ایسی چیز میں پیسہ ہرگز نہیں لگاتے جس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم جب پیسہ کسی میں لگاتے ہیں، کوئی بزنس میں، کسی میں بھی، تو پہلے سوچتے ہیں کہ یہاں پر پیسہ خرچ کرنے سے کیا فائدہ ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، یہ سوچ کر خرچ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے جن کی صحبت اختیار کی، سیدنا حسن البصری نے فرمایا ہم نے ایسے لوگوں کی، ایسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی کہ جو اپنے عمر میں سے ایک لمحہ کسی چیز میں خرچ کرنا ہے تو پہلے سوچتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے، وقت اس میں خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہے۔
ایسے لوگوں کے صحبت میں ہم رہے. سیدنا حسن البصری نے فرمایا. تو مرید کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا پورا اہتمام کرے اللہ کے ولیوں کی خدمت میں, اللہ کی ولیوں کے صحبت میں. اس کا وقت اگر گزرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے, اس کی مرید پوری کوشش کرے. کیونکہ دنیا میں جو وقت انسان کو ملا ہے وہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. جلدی دنیا ختم ہو جائے گی, عمر تو بہت جلدی بیت جائے گی, اور آخرت کا سفر شروع کرنا پڑے گا. اسی لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارتحلت الدنیا مدبرتن. یہ بات بخاری شریف کے اندر ہے کہ ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن. دنیا اپنا سفر شروع کر چکی ہے. کس طرف؟ انجام کے طرف, خاتمے کے طرف, یعنی کہ دنیا ختم ہونے کو ہے. وارتحلت الآخرت مقبلتن, اور آخرت بھی اپنا سفر شروع کر چکی ہے. کس طرف؟ شروعات کے طرف, یعنی کہ آخرت شروع ہونے کو ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. دنیا کے بھی بیٹے ہیں, یعنی کہ دنیا کی بھی اولاد ہے, آخرت کی بھی اولاد ہے. کیا مراد ہے؟ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. تم دنیا کے بیٹے نہ بن جانا, یعنی کہ دنیا والے نہ بن جانا, آخرت والے بنو. کونوا من ابناء الآخرہ, آخرت والے بنو, دنیا والے نہ بن جانا, یہ مراد ہے. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. آج یعنی کہ دنیا میں عمل کا وقت ہے, حساب کا وقت نہیں. یہاں پر حساب نہیں ہوگا. وَغَدًا یعنی کہ آخرت میں حساب ولا عمل, حساب کا وقت ہے, عمل کے لیے وہاں پر وقت نہیں دیا جائے گا. تو عمل جو کرنا ہے یہی کرنا ہے. اللہ کے ولیوں کو پا چکے ہیں تو جتنی ہو سکے اتنی صحبت اختیار کیجیے, جتنی ہو سکے اتنی خدمت کیجیے گا. اور جو اللہ کے ولی کو نہیں پائے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ رب العزت انہیں جلد سے جلد اس کے ولیوں سے ملا دے. جب اللہ کے ولیوں سے آپ مل جائیں گے تو آپ کا وقت بہترین طور پہ بیتے گا. ان کی خدمت میں وقت بتانا, ان کی صحبت میں وقت بتانا ہی وقت کا بہترین استعمال ہے, اس کو سمجھیے گا. تو آج کی تقریر میں بس اتنا ہی. آخر میں جس آیت کی شروعات میں ہم نے تلاوت کی اس کا مفہوم سمجھ لیجئے گا. سورۃ الحجرات کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا پھر شک نہ کریں, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, مال اور جان سے جہاد کریں. اولئک ھم الصادقون, ایسے ہی لوگ یا پھر یہی لوگ سچے ہیں, اللہ رب العزت نے فرمایا. تو یہاں پر مومن کون ہے اللہ نے سمجھایا. تو پہلی شرط یہ بیان کی کہ ایمان لائے, پھر کیا نہ کریں, شک نہ کریں. تو اللہ اور رسول ان پر شک نہیں کرنا ہے تو اللہ کے رسول کے وارث پر بھی نہیں شک کرنا ہے. یعنی کہ رسول اللہ پر شک نہیں کرنا ہے تو رسول اللہ کے وارث پر بھی شک نہیں کرنا ہے. کوئی شخص اگر اللہ کے رسول کے وارث کو پایا ہی نہیں تو الگ بات ہے, لیکن جس کو اللہ کے رسول کے کوئی وارث مل گئے, جو کسی ولی اللہ سے جڑ گیا, اللہ کے رسول کے وارث اولیاء کرام, جو کسی ولی اللہ سے جڑ جائے پھر ان پر شک کرے تو وہ بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے. اگر اللہ کے ولی اس کو ملتے ہی نہیں ہیں, وہ صرف اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے, شک نہیں کرتا, الگ بات ہے. لیکن جس کو اللہ کے ولی مل جائے پھر وہ شک کرنے لگے تو اس کا انجام برا ہوگا. تو شک کرنے سے بچیے گا, یہ بہت ضروری ادب ہے. تو اگر ایمان کو کامل بنانا ہے تو شک نہیں کرنا ہے. دل کا یعنی کہ نفس کا کام یہی ہے کہ شک پیدا کرے. شیطان کا کام یہی ہے کہ وسوسہ ڈال کر آپ کو شک کی طرف لے کر جائے. لیکن آپ کو ثابت رہنا ہے. ایک بار آپ نے اللہ کے ولی پر بھروسہ کر لیا, ان پر یقین کر لیا, تو اس یقین پر قائم رہنا ہے, ہمیشہ قائم رہنا ہے. پھر فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, مال
اور جان سے جہاد کریں۔ جہاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس سے آپ جہاد کریں، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ نفس سے جہاد۔ اور کوئی شخص اگر نفس کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہے تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہتے ہوئے ہی یہ ممکن ہے، تبھی آپ کو یہ طاقت ملے گی، آپ کے نفس کے ساتھ لڑنے کی قوت آپ کو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہنے ہی سے ملے گی۔ اس کا خیال رکھیں۔ تو جب آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور ان کی پیروی کریں گے، سب سے آسان طریقہ ہے، اللہ کے ولی کی پیروی کریں گے تو خود بخود نفس کی مخالفت ہو جائے گی۔ وہ جو کہیں گے وہ کرنا ہی نفس سے جہاد کرنا ہے، اور جس کام سے اللہ کے ولی روکتے ہیں اس کو نہ کرنا بھی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے ولی جو حکم دیتے ہیں اس کی اطاعت کرنا، اس کی پیروی کرنا، اللہ کے ولی جس کام سے روکتے ہیں اس سے رک جانا، وہ نہ کرنا، یہی نفس سے جہاد ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے یہی نفس سے جہاد ہے، اسی سے ترقی ہوگی ان کی۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں سے چھوڑ دے، اس کے ولیوں کی بارگاہ میں پورے طور پر ادب سے رہنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔